السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ 10 رمضان المبارک، تھوڑا عمل زیادہ ثواب۔ 10 رمضان المبارک آج کے دن کے تقدیر بدل وظائف کے ساتھ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ وظائف بہت کرامت ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ارننگ کے نام پہ مختلف ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں۔ اکثر میں بھی دیکھتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ وہ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، رسک لینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یقین کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے۔ تو 100% فائدہ ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ آپ یقین رکھیں تو ان میں 1% بھی ناکامی کا چانس نہیں ہے۔ 100% انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پورا یقین رکھا کریں، اور جیسے جیسے بتایا جاتا ہے آپ ویسے ویسے عمل کیا کریں۔ عمل کرنا ہمارا کام ہے، نوازنا ہمارے پروردگار کا کام ہے۔ سحری کے بعد فجر سے پہلے سحری کریں، پھر فجر کی نماز تک وقت میسر ہوتا ہے تھوڑا سا، تو اس وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد مختصر درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ پھر استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالی نرینہ اولاد نصیب فرمائے گا۔ یہ بے اولاد حضرات کے لیے یہ وظیفہ ہے جی۔ سحری کے بعد کریں، فجر سے پہلے، پھر اس کے بعد نماز فجر ادا کریں۔ پھر درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عند یوم القیامہ، یہ درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دعا یہ ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات یوم یقوم الحساب 27 مرتبہ 27 ٹائمز یہ دعا پڑھیں۔ 9 پارے ہمارے مکمل ہو چکے۔ 10ویں پارے کا آغاز رکوع نمبر 6 تک تلاوت کریں نماز فجر کے بعد۔ پھر ظہر تک ذکر و اذکار میں اپنا وقت صرف کریں۔ پھر اس کے بعد نماز ظہر ادا فرمائیں۔ نماز ظہر کے بعد اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت 25 مرتبہ یہ پڑھیں، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 40 مرتبہ پڑھیں۔ 10واں پارہ رکوع نمبر 6 تک ہو چکا تھا، رکوع نمبر 7 سے 10 تک تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد ذکر و اذکار میں ٹائم گزاریں۔ نماز عصر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 1 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اگر یہ پڑھ سکے تو بہتر، وگرنہ میں نے آرام سے ہی پڑھی ہے، پیچھے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 11 سے 14 تک عصر کے بعد تلاوت کریں 3 رکوع۔ پھر اس کے بعد افطار فرمائیں۔ افطار کے بعد نماز مغرب کے بعد
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 11 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پھر پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 15 سے پارہ کے آخر تک تلاوت کریں، ہمارا پارہ نمبر 10 مکمل ہو جائے گا۔ پھر نماز عشاء تراویح، اس کے بعد وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ یہ آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک 1 مرتبہ یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد روٹین کے مطابق سورہ ملک، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الف لام میم سجدہ تلاوت کریں۔ تمام حضور علیہ الصلوۃ کی امت مرحومہ کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، آباء و اجداد کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے شفا مانگے، بے روزگاروں کے لیے روزگار مانگے، بے اولادوں کے لیے نیک نرینہ صالح اولاد مانگے، حضور علیہ الصلوۃ کی تمام امت مرحومہ کے لیے دعا مانگے، جو زندہ ہیں ان کی عافیت کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات کو، ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔